محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق اللہ العظیم۔ پچھلے اسباق کا خلاصہ اس کو دہرا لیجئے۔ کل حیات طیبہ کتنی جی؟ نبوت سے قبل والی زندگی، نبوت سے بعد والی زندگی۔ نیچے خواتین جو ہیں وہ بھی ساتھ جواب دیں تاکہ بات جو ہے وہ دل میں پختہ ہو جائے۔ نبوت سے پہلے والی زندگی کتنی؟ 40 سال۔ نبوت سے بعد والی 23 سال۔ مکی زندگی کل کتنی؟ 53 سال۔ مدنی زندگی 10 سال۔ میلاد النبی کس سال کو؟ عام الفیل کو ولادت باسعادت۔ پہلا شق صدر والا معجزہ 4 سال کی عمر مبارک۔ والدہ ماجدہ کی وفات 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ دادا جان کی وفات 8 سال عمر مبارک۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور ام المؤمنین کی عمر 40 سال۔ تعمیر کعبہ و تحکیم یہ کس سن میں؟ 35 سال جب عمر مبارک تھی۔ تو نبوت کا آغاز کب ہوا؟ 40 سال عمر مبارک۔ یہ تو تھا سابقہ اسباق کا خلاصہ جو آپ حضرات نے یاد کیا۔ اللہ کے فضل سے اللہ کرے ہماری زندگیاں بھی سیرت النبی کے مطابق بن جائیں۔ یہ کل کچھ سبق ہو گیا تھا کہ وحی کسے کہتے ہیں۔ وحی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے اور بندوں کے نام ہوتا ہے۔ وحی کے مراتب اور درجات یہ بھی کل بتا دیے کہ آغاز نبوت جو ہوا تو سچے خوابوں سے ہوا، اور یہ کتنی دیر تک رہے؟ جی 3 سال نہیں جی 6 ماہ 6 ماہ تک جو ہے سچے خواب آتے رہے۔ دوسری صورت فرشتے کا نظر آئے بغیر القائے پیغام کر دینا۔ تیسری صورت فرشتے کا اصلی صورت کے اندر آنا، اور یہ صرف 2 مرتبہ ہوا۔ انسانی صورت کے اندر فرشتے کا آنا یہ حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں اکثر حضرت جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے، اور پردے میں براہ راست اللہ کے ساتھ گفتگو یہ معراج والی رات ہوا، لیکن پردے کے اندر ہوا۔ پہلی وحی کی بات بھی گزر چکی کہ اقرأ بسم ربک، اس سے نبوت ملی۔ یا ایھا المدثر سے رسالت ملی۔ آج آ جائیے، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے کہ جس وقت یہ پہلی وحی ملی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ شروع کر دی۔ 40 سال خفیہ تبلیغ جو ہے وہ کی۔ بھائی ظہیر صاحب معذرت سے میں آپ کے لیے جگہ اور بنا دیتا ہوں، یہ استاد ہیں ہمارے، یہ جگہ ان کے لیے رکھی ہے، استاد جی کے لیے۔ میں انشاءاللہ کل سے آپ کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اندر سے نا کوئی بچہ جائے کچھ سرانا اور پڑا ہوا ہو تو لے آئیں بھائی ظہیر صاحب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پہلا مومن جو ہے یہ کون ہے، یہ سوال ہے۔ یعنی جو ہی آپ نے تبلیغ شروع کی، یہ ابتدائی تبلیغ جو ہے یہ خفیہ تبلیغ تھی، اور اس کے اندر سب سے پہلے تو ایمان لانے والی ہماری اماں جان ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ اکبر، بڑی باسعادت خواتین ہیں۔ کل بھی بات ہوئی تھی کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے جب مجھے غیرت آئی تو میں نے رسول اللہ سے فرمایا تو آپ سخت غصے ہو گئے اور مجھے ڈانٹا بھی۔ ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے ان سے متعلق کہ ایک دفعہ وحی آئی، تو وحی جب آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اقرأ علیہ السلام من ربہا و منی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت خدیجہ الکبریٰ کو میری طرف سے بھی سلام کہیے اور انہیں یہ بتائیں کہ اللہ بھی ان پر سلام کہہ رہا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں خوشخبری دے دیجئے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے جنت کے اندر ان کا مکان تیار کر رکھا۔ تو اسلام کی خاتون اول بھی یہی ہیں اور پہلے اسلام لانے والی بھی یہی ہیں۔ ایک بات کل رہ گئی تھی جو آج کل اس کا بڑی ضرورت ہے کہ جب یہ نکاح ہوا تو اس کا حق مار کتنا تھا؟ نکاح تو پڑھایا چچا جان ابو طالب نے، تو حق مار کتنا تھا؟ اچھا، جزاک اللہ خیرہ، تھوڑی جی پول لگ گئی۔ 20 اونٹ، 20 اونٹ۔ ایک اونٹ کی موجودہ قیمت کیا ہے جی 4 لاکھ، چلو 4 لاکھ کر لیں، 3 لاکھ کر لیں، تو 20 اونٹوں کی قیمت کتنی بنے گی؟ آج کل نا لوگوں کو بڑا ایک جملہ یاد ہے، ہم بھی چونکہ نکاح پڑھانے جاتے رہتے ہیں تو جس وقت پوچھا جاتا ہے نا کہ حق مار کتنا، وہ جی شرعی حق مار رکھ لو۔ ہاں، میں کئی دفعہ پوچھ چکا ہوں کہ جو باقی کام ہیں وہ سارے شریعت کے مطابق ہوئے۔ ہاں، جتنے دینا پہنتا ہے اتنے شریعت یاد آ جاتی۔ اور یہ یاد رکھیں، اسلام نے شادی کے موقع پر صرف 2 ہی خرچ رکھے، ایک حق مار کا اور دوسرا دعوت ولیمہ کا، تیسرا خرچہ ہی کوئی نہیں۔ اور یہ دونوں خرچے بھی کس پر ہیں؟ لڑکے والے۔ لڑکی والوں پر تو ایک خرچہ بھی نہیں۔ جو کچھ ہمارے ماحول معاشرے میں ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسومات ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ شرعی حق مار، تو یہ شرعی حق مار آ گیا، اب اللہ کرے اس پر عمل کرے۔ ایک نا ہمارے اور معاشرے میں ایک رسم چل رہی ہے، رسم ہی ہے کہ نکاح خواہ کا انتظام کس نے کرنا ہوتا ہے؟ لڑکی والوں نے۔ ہاں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ اب وہ نکاح خواہ جب اصل مسئلہ بتائے گا کہ یہ 20 اونٹ بھی حق مار ہے، ہاں، تو لڑکے والوں نے سمجھنا ہے پکی گل ہے کہ لڑکے والے نے مولوی رن سمجھایا ہے۔ ہاں، اللہ کرے یہ رسم ختم ہو اور لڑکے والوں کی طرف سے یہ رسم بن جائے کہ نکاح خواہ کا انتظام جو ہے وہ کریں اور پھر یہ مسائل بتائے جائیں۔ میں تو خیر بتاتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے، بعض اوقات ساتھی جو ہیں بلاتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ مسائل بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ تجارت کے سفر پر ہیں اور تجارت کے سفر کے اندر ایک آدمی جو مذہبی پیشوا تھا جب اس کے پاس پہنچے قافلہ تو وہ غور سے دیکھتا اس نے ساری اپنی نظریں جو ہیں حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جما دی، بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر بھی پریشان ہے کہ کیوں اتنا غور سے دیکھ رہا۔ حضرت صدیق اکبر کے بولنے سے پہلے وہ بندہ بول پڑا، ہاں بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مکہ سے ہیں؟ حضرت صدیق نے فرمایا ہاں میں مکہ سے ہوں۔ اچھا قریش سے ہیں؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، ہاں میں قریش سے ہوں۔ اچھا قبیلہ بنی تیم سے ہیں؟ ہاں جی قبیلہ بنی تیم سے ہی ہوں، خیر تو ہے۔ آپ یہ ساری باتیں کیسے جانتے ہیں؟ مجھے نہیں یاد کہ میری اور آپ کی اس سے پہلے کوئی ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے میں بعد میں بتاؤں گا، ایسا کریں صرف ایک دفعہ نہ پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، اپنی قمیض جو ہے پیٹ سے اوپر کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے مجبوراً جب پیٹ سے قمیض اوپر کی تو اس بندے نے اونچی آواز سے نعرہ بلند کی، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر بڑے پریشان، کہنے لگے اللہ کے بندے مجھے بھی تو بتا
کہنے لگا بات سنو، میں سابقہ کتابوں کا عالم ہوں، اور میں نے سابقہ کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کی جو صفتیں پڑھی ہیں وہ آپ کی بھی صفات کا تذکرہ سابقہ کتابوں کے اندر ہے، اور آپ کے یاروں کا تذکرہ بھی سابقہ کتابوں کے اندر موجود۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات میں بھی آپ کے یاروں کے تذکرے، انجیل میں بھی آپ کے یاروں کے تذکرے۔ تو میں نے نبی آخر الزمان کے یاروں کی جو صفات پڑھی ہیں ان میں آپ کی صفات، آپ کے اندر ان کی صفات پائی جا رہی ہیں۔ سنو، تمہارا نام ابو بکر ہی ہے، اگر یہ ساری باتیں سچ ہیں جو تم سے میں نے پوچھی ہیں تو پھر سن لو کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اور تم ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہو۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ پیٹ سے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی ایک نشانی لکھی ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوگا یہ جو ہے نا قبیلہ بنی تیم سے ہوگا، قریش سے ہوگا، مکے سے ہوگا، اور ناف کے ساتھ ایک تل کا نشان ہوگا۔ تو جب میں نے ناف دیکھی آپ کی قمیض اٹھا کر تو وہاں وہ تل کا نشان بھی بنا ہوا تھا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی ہیں وہ جو سب سے پہلے لبیک کہیں گے، اور شرف صحابیت سے آپ مشرف ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کو اسلام لانے سے پہلے ابھی طلوع اسلام بلند نہیں ہوا، ابھی طلوع اسلام ہوا نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو ایک خواب بھی آتا ہے۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند جو ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے ٹکڑے مکے کے تقریباً ہر گھر کے اندر پہنچتے ہیں۔ پھر وہ سارے ٹکڑے مل کر صدیق اکبر نے دیکھا کہ میری گود میں آ جاتے ہیں، سارے ٹکڑے مل کر میری گود میں آ جاتے ہیں۔ تو جس وقت جا کر معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہی تعبیر بتائی کہ آپ نبی آخر الزمان کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ اسلام کی کرنیں جس وقت مکے کے اکثر گھروں میں پہنچیں گی تو ان کرنوں کے پہنچنے کا سبب جو ہے وہ آپ بنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی ایک داستان ہے۔ اب اس چھوٹی سی محفل کے اندر تو ساری داستان کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ انسان کو سب سے قیمتی کیا چیز ہوتی ہے؟ جی نہیں، ایمان تو خیر مومنین کو ہے نا، انسان کی بات کر رہا۔ سب سے زیادہ عزیز جان ہوتی ہے، اور اس کے بعد مال اور اولاد، یہ تین چیزیں انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، اور صدیق اکبر نے یہ تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دی، تینوں چیزیں۔ اور کسی موقع پر صدیق اکبر نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے مرشد فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، لوگوں انبیاء کے بعد جتنے بھی انسان ہیں، سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، انبیاء کو نکال کے باقی جتنے انسان ہیں سارے انسانوں میں سے افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر کا اور ان کا نا آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی۔ تو جب تلخ کلامی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کی زبان سے کوئی بڑا سخت جملہ نکل گیا، حضرت ربیہ کو کہہ دیا۔ جب کہہ دیا تو پھر پچھتاوا ہوا کہ اوہو یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا، نہیں کہنا چاہیے تھا، بڑا سخت جملہ ہے۔ حضرت ربیہ سے کہنے لگے آپ ایسا کرو، یہ جملہ جو ہے نا مجھے کہہ دو تاکہ وہ بدلہ پورا ہو جائے اور برابری ہو جائے۔ حضرت ربیہ فرمانے لگے توبہ جی، اتنا سخت جملہ، آپ بڑے ہیں، آپ نے مجھے کہہ دیا ہے، میں تو کسی قیمت پر وہ جملہ آپ سے نہیں کہوں، مہربانی کریں، میں نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں مہربانی آپ کریں، مجھے یہ جملہ کہہ دیں۔
حضرت ربیہ نے انکار کیا۔ آگے سے حضرت صدیق اکبر نے عجیب دھمکی لگا دی، کہا ربیہ یا تو یہ جملہ مجھ سے کہو تو یا پھر میں جا کر تیری شکایت رسول اللہ کو لگاؤں گا۔ حضرت ربیہ کے قبیلے والے کھڑے بڑے حیران، کہنے لگے لو جی، ایک طرف سے زیادتی بھی کر لی اور دوسری طرف سے شکایت بھی لگا رہے ہیں، عجیب بات نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر چل پڑے کہ اگر ربیہ تم یہ جملہ نہیں کہتے ہو تو پھر میں جا کر شکایت لگانے لگا۔ حضرت ربیہ بھی اٹھنے لگے، قبیلے والے پھڑ کے بھاگے، نہ کہ ربیہ خیر تے ہے، زیادتی بھی اس نے کی ہے، سخت جملہ بھی اس نے کہا ہے، اب شکایت لگانے جاتے ہیں تو جانے دیں، آپ کو کیا ہے؟ حضرت ربیہ فرمانے لگے تم نہیں جانتے ہو کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ ھذا ھو الصدیق، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ اللہ کے نبی کے پہلے صحابی ہیں، یہ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیہ بھی پیچھے، حضرت صدیق اکبر نے جاتے ہی سارا ماجرا سنا دیا کہ اور سچ سچ سنایا، جھوٹ تو صدیق کی زبان پر آ جائے تو پھر صدیق ہی نہ رہے، اپنی زیادتی بھی بتا دی۔ آج یہ بھی تماشا ہے نا، اپنی زیادتی کوئی نہیں بتاتا، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو صدیق اکبر نے سچ سچ ساری بات بتا دی، تو اتنے میں ربیہ بھی آ گئے، جی ربیہ کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ وہی جو صدیق اکبر نے بتایا ہے، اب ان کا مطالبہ ہے کہ وہ جملہ میں کہوں، لیکن وہ جملہ بڑا سخت ہے، میں تو انہیں نہیں کہہ سکتا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر ربیہ تو کہہ دینا میں صدیق اکبر نو معاف کر دیتا۔ ہاں، حضرت ربیہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں، میں نے صدیق اکبر کو معاف کر دیا۔ بڑا ہی اونچا مقام۔ ایک دفعہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کیا کسی بات پر اختلاف ہو گیا، جب ان کا اختلاف ہوا حضرت فاروق اعظم شکایت لے کر چل پڑے، تو جس وقت حضرت فاروق اعظم نے شکایت کی تو اتنے میں صدیق اکبر بھی آ گئے۔ صدیق اکبر ابھی بولے نہیں ہیں، اپنا دفاع نہیں کیا، جواب دعویٰ پیش نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اب عمر یاد کوئی نہیں ہے، تو نے تو میرا انکار کر دیا تھا، تو میرے قتل کے منصوبے سے چل پڑا تھا، اور صدیق اکبر تو وہ ہے، ادھر میں نے کہا اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا صحابی ہوں۔ اور آگے رسول اللہ نے فرمایا خدا کے لیے ابو بکر اس کا معاملہ الگ ہی رہنے دو، ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ابو بکر کو میرے لیے معاف کر دیا کر۔ کتنا اونچا مقام، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں نے جس بندے پر، بھائی جوید صاحب اگے آ جاؤ، ساتھی آ رہے ہیں، حافظ ضمیر صاحب تسی بھی اگے آ جاؤ، پیچھے سے ساتھی اور آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس بندے پر اسلام پیش کیا، ہر بندے نے آگے سے کوئی نہ کوئی مطالبہ کر دیا، معجزہ دکھائیں جی، کوئی نشانی بتائیں جی، کوئی نہ کوئی مطالبہ، کوئی نہ کوئی بات کر دی، جس بندے پر بھی میں نے اسلام پیش کیا۔ فرمایا کائنات والو، اس کائنات کے اندر ایک ہی شخصیت ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے نہیں مطالبہ کیا معجزے کا، نہیں کوئی سوال کیا، نہیں نبوت کی دلیل مانگی، فرمایا کہ اگر آپ نبی ہیں تو میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ زندہ باد سیدنا صدیق اکبر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ایک ایسی خوبی ہے، یہ بعض صحابہ کے جزوی فضائل ہوتے ہیں، جزوی فضائل، مجموعی فضائل تو سب سے اونچے کون ہیں؟ صدیق اکبر، لیکن بعض صحابہ کے جزوی فضائل ہیں۔ مثلا حضرت عثمان غنی ہیں، جزوی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ان کے پاس، ان کی جو ہے نا وہ بیویاں بنی ہیں، اور یہ امت کے اندر نہیں بلکہ پوری انسانیت کے اندر یہ فضیلت کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی بندے کے عقد میں آئیں، یہ جزوی فضیلت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی جزوی فضیلت یہ ہے
جو کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر وردہ آغوش نبوت ہیں۔ یاد ہوگی وہ بات کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا تھا کہ چچا ابو طالب جو ہیں کثیر العیال ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، لہذا ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بچہ جو ہے میں اپنے پاس لے لیتا ہوں تاکہ چچا کا کچھ بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو۔ تو چچا جان نے کہا کہ یہ 2 بچے جو ہیں یہ تم لے لو اور باقی میرے پاس رہنے دو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ بالکل بچپنے حالت کے اندر بالکل چھوٹے تھے، تو جب رسول اللہ کی گود میں آ گئے، رسول اللہ کی تربیت میں آ گئے، تو یہ پروردہ آغوش نبوت ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ بے شمار فضائل ہیں ان کے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ اپنی پیاری بیٹی کے گھر تشریف لائے، پوچھا فاطمہ، میرا خیال ہے وہ استاد جی نے افتتاحی تقریب میں یہ واقعہ سنایا بھی تھا، فاطمہ تیرا چچا زاد بھائی کدھر ہے، علی کدھر ہیں؟ یا رسول اللہ کسی بات پر ناراضگی ہوئی ہے، چلے گئے ہیں۔ صحابہ کو بھیجا، دیکھو پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ سوئے ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی کی موجودہ صورتحال تو نہیں تھی، اس وقت تو کچا فرش تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ سوئے ہوئے ہیں اور مٹی جو ہے وہ جسم مبارک کے ساتھ لگی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور فرمانے لگے قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائیے، اٹھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ابا تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی یہ رکھ لی، یا آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، اور یا زیادہ کنیت جو مشہور ہے وہ کون سی ہے؟ ابو تراب۔ تو ابو کا معنی جو ہے نا، کیا میں نے کیا؟ والا، ابو تراب مٹی والا۔ یہ زور اس لیے دے رہا ہوں، ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت نہیں بلکہ صحابہ کا بغض ہے، وہ جو ہے نا جگہ جگہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض، اچھا ابو ہریرہ دا مانا کہ یہ جی بلیاں دا باپ، تے حضرت ابو ہریرہ بلیاں دے باپ سن، تو وہاں بھی یہی مانا ابو ہریرہ بلی والا۔ وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، آگے آ بھی جائے گا، بلی کا بچہ رکھا ہوا تھا، بڑے اس کے ساتھ پیار کرتے تھے، بکریاں چرتی رہتی ہیں اور یہ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا، لوگوں نے انہیں ابو ہریرہ یعنی بلی والا کہنا شروع کر دیا۔ تو بے شمار فضائل و مناقب ہیں ان کے بھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تحفے میں دیے تھے زید، تو رسول اللہ نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا، تو یہ حضرت زید بھی ابتدائی مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک پھر بحث چل پڑتی ہے، ان میں سب سے پہلے جو ہے نا جی وہ کون مسلمان ہے؟ ان میں سب سے پہلے، جیسے آج کل وہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے میری ویڈیو جو ہے وہ آ جائے، سب سے پہلے میری خبر جو ہے نا وہ آ جائے، ہاں۔ تو جس طرح آج یہ دوڑ لگی ہوئی ہے سیرت نگاروں کی دوڑ، اسی طرف تھی کہ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کی اور گہرائی میں جائے، تو یہ ایک دوڑ لگی۔ تو پھر اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئیں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر مسلمان ہوئے، اور بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ ہوئے، یہ 8 سال کی عمر مبارک تھی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید جو ہے یہ مسلمان ہوئے۔ اچھا، پہلا مومن کون؟ یہ تو میں نے بتا دیا، کس کے اسلام لانے سے اسلام کو فائدہ ہوا۔ اب یہ دیکھیں نا، خدیجہ الکبریٰ یہ عورت ہیں، اور عورت بھی بالکل گھریلو عورت ہے، بیرونی عورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہاں، اب یہ ایک تو عورت ہیں اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں۔ اب یہ اگر اسلام لائی ہیں تو اس لحاظ سے اتنا بڑا کوئی کمال نہیں ہے کہ بیوی جو ہے اس نے تو خامد کے تابع ہی ہونا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر علی المرتضیٰ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کتنی عمر میں نے بتائی؟ 8 سال کے بچے ہیں، اور بچہ جو ہے اس کے اسلام لانے سے فضیلت تو بے شک سابقون الاولون میں ہے، لیکن اسلام کو وہ تقویت نہیں ملی، اور زید تو اس وقت ویسے ہی غلام تھے اور غلاموں کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو لازماً ماننا پڑے گا
کہ اسلام صدیق اکبر کا اسلام وہ اسلام ہے کہ جن کے اسلام لانے سے اسلام مضبوط ہوا ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے۔ وہ پہلے جو بات کہی نا، اب یہ بات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس پر بھی میں نے اسلام پیش کیا، ہر کسی نے آگے سے کوئی نہ کوئی بات، کوئی مطالبہ، کوئی دلیل یہ طلب کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہیں، آپ کی تربیت میں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت علی المرتضیٰ نے کہ ام المؤمنین اور رسول اللہ جو ہیں یہ دونوں عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، بڑی بھلی سی عبادت لگی، تو سلام پھیرا، عبادت سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے حضرت علی پر اسلام پیش کیا اور کہا کہ علی آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ میں ابا جی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا اور پھر آپ کو جواب دوں گا۔ اللہ اکبر، 8 سال کے بچے ہیں اور چونکہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے فرمایا کہ والدین سے اجازت۔ کتنی خوش نصیبی کہ والدین کا ہر معاملے کے اندر فرما بردار ہونا، لیکن ساتھ آ جائیں وہ دوسری حدیث، اللہ اکبر، کہ صدیق اکبر کے والد بھی موجود تھے لیکن صدیق اکبر نے اسلام لانے کے اندر والد کی اجازت طلب ایسے ہی نہیں افضل البشر کہا گیا۔ یہ زور اس لیے دیا جا رہا ہے، آج امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی شان کو اتنا بڑھاتے ہیں، بعض تو رسول اللہ کے برابر کہہ دیتے ہیں اور بعض رسول اللہ سے بھی اونچا درجہ لے جاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کا۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اس امت میں سے صرف 3 افراد کو نکال دیں، 3 افراد کو علیحدہ کر کے باقی ساری امت میں ہمارے عقیدے کے مطابق سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، اور وہ 3 اشخاص کون سے ہیں؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی۔ ان کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ تبلیغ جو ہے یہ چل پڑی ہے جی۔ اب اس خفیہ تبلیغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں، ام المؤمنین بھی ایمان لے آئی ہیں، صدیق اکبر تو ایمان لائے ہیں نا، تو پھر بیٹھے نہیں ہیں، ادھر سے اسلام قبول کیا اور ادھر سے چلے گئے۔ حضرت عثمان کو دعوت دی، ان کو لا کر اسلام قبول کروایا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کے اسلام لانے کا سبب یہی بنے، حضرت زبیر کے اسلام لانے کا سبب یہی بنے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے اسلام لانے کا سبب یہی بنے، بے شمار صحابہ اکرام کے اسلام لانے کا سبب یہ پہلے دن ان لوگوں کو لے کر آئے اور اسلام قبول کروایا۔ دوسرے دن گئے تو عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عثمان ابن مظعون اور حضرت ارقم، دوسرے دن ان کو لا کر بارگاہ رسالت مآب میں لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کیا اور شرف صحابیت سے انہیں بازیاب کروایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صدیق اکبر ایمان لائے ہیں تو پھر یہ بیٹھے نہیں، دوسرے بہت سارے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بھی بنے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، کوئی بات ایسی آ گئی، ہو جاتا ہے مزاج میں، کوئی معاملہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا میری رائے یہ ہے، اماں جان حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی نہیں میری رائے یہ ہے، کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا نہ کرے کسی کو فیصلہ کروا لئیے، ہاں یا رسول اللہ کروا لیتے ہیں فیصلہ۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ابو عبیدہ جو ہیں یہ آپ کو منظور ہیں کہ وہ ہم دونوں کا فیصلہ کر دیں؟ اماں جی فرماتی ہیں نہیں یا رسول اللہ، وہ بڑے نرم دل دے مسلمان نے، انہاں تہاڈی سائڈ لے جانی ہے تو انہاں تہاڈے حق وچ فیصلہ دے دینا، وہ سالس مجھے منظور نہیں۔ فرمایا اچھا پھر تمہارے ابا جان جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصل بن جائیں، وہ ہمارے حکم بن جائیں، وہ منظور ہیں؟ اماں جی نے کہا واہ بھائی واہ، میرے ابا جان وہ بالکل مجھے منظور ہیں، چلو اور کچھ نہیں میری گل سنن دے تے صحیح نا۔
ہاں میری بات تو سنیں گے۔ اتنے میں صدیق اکبر تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہمارا ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ کو ہم نے فیصل مان لیا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ بولیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، آپ اپنی بات سنائیں۔ رسول اللہ نے اپنا موقف سنایا، اپنا موقف سنا کے تو اب حضرت عائشہ کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ نے اتنا جملہ بولا کہ میری رائے یہ ہے، ابھی اتنا ہی جملہ بولا تھا کہ ایک بڑا سخت تھپڑ جو ہے صدیق اکبر کا حضرت عائشہ کے چہرے پر، اتنا سخت تھپڑ اماں جی فرماتی ہیں میری تو ناک سے خون بہنے لگا، اور صدیق اکبر غضبناک ہو کر کہنے لگے اے ام رومان کی بیٹی تیری جرت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو اپنی رائے پیش کرے۔ اماں جی خود اس روایت کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ جلدی جلدی اٹھ کر ہاتھ پکڑ لیا ورنہ دوسرا تھپڑ بھی مجھے لگ جانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے کہنے لگے ابو بکر ہم نے تجھ سے ایسا فیصلہ تو نہیں مانگا تھا، ہم نے تجھ سے ایسا فیصلہ تو نہیں مانگا تھا۔ اور بعد میں اماں جی کہتی ہیں کہ رسول اللہ مجھے کہنے لگے عائشہ کی خیال ہے پھر جی میں نہ بچاندہ تو کی ہونا سی۔ ہاں صدیق اکبر کو اتنا بلند مقام ایسے نہیں ملا۔ ہمارے استاد محترم ہیں حضرت بندیالوی صاحب، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دودھ کے اندر دودھ والا پانی ملاتا ہے، ہاں ان تے پتہ نہیں دودھ ہے بھی اس لیے کہ کوئی، اللہ ہی معاف کرے۔ یقین کریں کہ جو ساتھی ہیں میرے تعلق والے انہیں یہ بارہا سمجھا چکا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے پیٹ کی خاطر اپنے لیے جہنم نہ بنائیں، چھوڑ دیں دودھ اتنا دے دیں جتنا ملتا ہے، نہ پانی ڈال لیں نہ کوئی اور چیز ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے ہم سب کو، یہ سیلاب ایسے ہی نہیں آ جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح پانی جب دودھ میں ملتا ہے تو پانی دودھ کے اندر گیا، وہ پھر ایک مکالمہ سا بناتے ہیں، دودھ کہتا ہے تو پانی میرے اندر کیوں آ رہا ہے، ہاں تیرا میرے ساتھ کیا کام؟ تو پانی کہتا ہے دودھ پھرا مجھے آنے دے، جب میں تیرے اندر آؤں گا تو میں اپنی رنگت باقی نہیں رکھوں گا، تیرے رنگ میں رنگ جاؤں گا، میں اپنا ذائقہ باقی نہیں رکھوں گا، میرا ذائقہ بھی تیرے ذائقے کے ساتھ ہو جائے گا، میں اپنی شخصیت کو ختم کر دوں گا، نہ میرا رنگ رہے گا، نہ میرا ذائقہ رہے گا، نہ میری بو، میری کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، میں تیرے ساتھ مل کر تیرا ہی ہو جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پانی کہتا ہے ہاں تجھے فائدہ یہ ہوگا، اس وقت تجھے میری قدر و قیمت کا پتہ چلے گا کہ جس وقت حلوائی اپنے کڑھائی کے اندر دودھ ڈالے گا ہاں اور نیچے آگ جلائے گا تو جب تک پانی کا ایک قطرہ بھی دودھ کے اندر رہے گا دودھ کو آنچ بھی نہیں آئے گی، اس وقت میری قیمت کا تمہیں پتہ چلے گا۔ صدیق اکبر جو میرے نبی کے ساتھ ملے ہیں تو صدیق اکبر نبوت کے رنگ میں رنگ ہی گئے ہیں، اپنی شناخت ہی ختم کر دی ہے۔ اولاد ہے تو وہ قربان کر دی ہے، اور مال ہے تو وہ قربان کر دیا، اللہ اکبر، جان ہے تو وہ قربان کر دی ہے۔ تو جب یہ دعوت چلی ہے تو یہ 3 سال تک خفیہ دعوت چلتی رہی، اعلانیہ دعوت نہیں، خفیہ دعوت۔ اور سابقون الاولون کے اندر یہ ساری شخصیات پہلے اسلام کے اندر سبقت کرنے والے، ان کے اندر ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، شاید ادھر نہیں میں لکھ سکا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابتدائی مسلمانوں میں، اور ان کے اسلام لانے کا سبب بھی کون بنے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ بے شمار ان کے فضائل ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، تو اس قحط کے اندر لوگ اتنے زیادہ مجبور ہوئے کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنے لگے، اور اتنے میں کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی کا جو قافلہ گیا ہوا ہے نا
شام کی طرف وہ قافلہ غلہ لے کے واپس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قافلہ جس وقت غلہ لے کر واپس مدینہ کے قریب آیا تو مدینہ کے تاجر جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکل کر جا کر اپنا ریٹ طے کرنے لگے، جس طرح کے تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ اتھے ہی مک مکا کر کے سارا خرید لویے، اگے آ کے پھر اپنی منہ مانگی قیمت کے ساتھ بیچیں گے۔ تو جاتے ہی ملے عثمان غنی سے، غلہ بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی لے لیں، کتنے پیسے دو گے؟ تاجر کہنے لگے آپ کتنے لوگے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں آپ بتاؤ۔ کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، جتنی قیمت کا آپ خرید کے لائے ہیں اس سے ڈبل قیمت ہم آپ کو دیتے ہیں۔ 1,00,000 کا اگر لے کے آئے ہیں تو 1,00,000 منافع ہم سے لے لیں۔ حضرت عثمان غنی بولے نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، آپ بہت تھوڑا ریٹ لگا رہے ہو، نفع دے رہے۔ کہا اچھا 3,00,000 لے لیں، 2 گنا لے لیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ ہے جی 4 گنا لے لیں۔ 5-6 گنا تک جب پہنچے حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملا۔ انہوں نے اپنی صفوں میں نظر دوڑائی، کہنے لگے عثمان جھوٹ بھی آپ نہیں بولتے ہو، آج تک جھوٹ نہیں سنا، لیکن مدینے کے تاجر تو ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور بڑا تاجر ہے نہیں، کس نے قیمت زیادہ دے دی اور کتنی دے دی ہے؟ حضرت عثمان غنی بولے کہ اس کا خریدار میرا اللہ ہے، اور اس نے یہ کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ نے مجھے اس کا 10 گنا نفع دے دیا ہے۔ میری راہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ مدینے میں قافلہ پہنچا، اعلان کر دیا جس بندے کو جتنے غلے کی ضرورت ہے فی سبیل اللہ آئے اور غلہ اٹھا کر لے جائے۔ بوریوں کے منہ کھول دیے، لوگ آ رہے ہیں غلہ لے جا رہے ہیں۔ اپنے مزدوروں سے کہا یہ بوریاں جو ہیں یہ بھی ادھر نہ رکھو، یہ بھی لوگوں کو دے دو جس کو جتنے غلے کی ضرورت ہے، میرے نبی کے شہر والے ہوں اور عثمان کے ہوتے ہوئے کات میں ہوں۔ ٹھیک ہے لیٹ تو میں ہو گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، تو اب جو ہے بوریاں بھی لے جائیں۔ جب غلہ سارا ختم ہو گیا، لوگوں نے سٹاک بھی کر لیا، حضرت عثمان غنی بولے یہ جتنے اونٹوں پر غلہ تھا ان سارے اونٹوں کو بھی ذبح کرو اور اللہ کی راہ میں ان کو بھی قربان کر دو۔ کہاں سے لائیں جی ایسے سخی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی وہ غزوہ تبوک والی ساری بات یاد ہوگی، 300 اونٹ دیے غلے کے ساتھ، پھر 300، پھر 300، 900 اونٹ۔ رسول اللہ نے فرمایا ابھی بھی چندہ تھوڑا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی گھر گئے، اپنی جولی کے اندر سونے اور چاندی کے سکے بھرے، درہم اور دنانیر، اور آ کر رسول اللہ کی گود مبارک میں ڈال دی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو پکڑتے ہیں، یوں اوپر اچھالتے ہیں، پھر ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اوپر اچھالتے، کھیل رہے ہیں، اور زبان مقدس سے یہ جملے نکل رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، عثمان کو کوئی گناہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگوں نے حضرت عثمان غنی پر طعن و تشنیع کی ہے، لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور جنہوں نے اعتراضات کیے انہوں نے اپنے باطن خراب کیے۔ جی حضرت عثمان غنی جو ہے انہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے جو ہے نا قریبی ان کو جو ہے امال اور گورنر لگا دیا تھا۔ یہ بھی ایک اعتراض ہوا۔ یہ بھی اعتراض ہوا کہ حضرت عثمان غنی بیت المال کا لے کر اپنے رشتہ داروں کو پالتے رہیں۔ میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے میں ان کی بات کو مان لیتا ہوں، وہ سچے ہیں، لیکن جب ان کی بات کو 1 منٹ کے لیے صرف مانوں گا تو میرے سامنے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ عثمان آج کے بعد جو مرضی کرتا پھرے، عثمان کو کوئی نقصان یہ فرمان کدھر بھیجیں گے؟ اس لیے چاند پر تھوکنا اپنے منہ پر آنے کے مترادف ہے۔ حضرت عثمان غنی جن سے اللہ کے نبی حیا کر رہے ہیں، آج کچھ لوگوں کو ان سے حیا ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں افسردہ، پاس سے حضرت فاروق اعظم کا گزر ہوا، حضرت فاروق اعظم نے سلام کیا، حضرت عثمان غنی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ، فوراً آ کر سیدنا صدیق اکبر کو شکایت کر دی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی اتنا زیادہ عرصہ گزرا نہیں ہے کہ عثمان غنی بدل بھی گئے ہیں. کہا کیا ہوا؟ جی میں نے سلام کیا ہے، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اچھا کدھر بیٹھے ہیں؟ جی فلاں جگہ. چلو چلتے. دونوں پہنچے. صدیق اکبر نے کہا عثمان آپ کے بھائی عمر آپ کی شکایت کر رہے ہیں. کیا جی؟ جی میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل انہوں نے کوئی نہیں سلام کیا. حضرت فاروق اعظم طیش میں آ گئے اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگے عثمان اللہ کی قسم کہ میں نے آپ کو سلام کیا. حضرت عثمان غنی سن کر فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے کو نہیں سنا. اب دونوں طرف قسم ہو گئی اور ایک دوسرے کے مخالف قسم ہو گئی. صدیق اکبر حیران. پھر سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں یہ بات آئی، پوچھنے لگے عثمان تھوڑی دیر پہلے ہی تو یہ گزرے ہیں، آپ کسی گہری سوچ کے اندر مبتلا تو نہیں تھے؟ حضرت عثمان بولے ہاں بڑی گہری سوچ کے اندر تھا. فرمایا اچھا پھر اسی سوچ کے اندر ہوتے ہوئے آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ کا سارا دھیان ادھر تھا اور فاروق اعظم کے سلام کو آپ نے سنا نہیں ہے، تو جب آپ نے سنا نہیں تو آپ نے اس لیے جواب بھی نہیں دیا. اچھا کون سی سوچ رہے تھے؟ کہا جی سوچ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بات پوچھنے والی رہ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک وفات ہوئی، میں وہ بات پوچھ ہی نہیں سکا. کون سی بات ہے؟ جی میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ مختصر سا کوئی جملہ کہ نجات جو ہے ہماری کیسے ہو. کتنی فکر ہے، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں ہیں لیکن اپنے اعمال کی کتنی فکر ہے. اور ایک ہم میں کہ صرف نام کے مسلمان ہیں اور شیطان کے دھوکے میں آئے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عثمان پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، ایک گل تے میں رسول اللہ کو پوچھ لئی سی. حضرت عثمان بڑے خوش. صدیق اکبر سے کہنے لگے صدیق آپ واقعی حقدار ہو، آپ ہر کام میں ہر معاملے میں ہم سے آگے ہی ہوتے ہیں. اچھا تو آپ نے پوچھا تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رسول اللہ نے یہ جواب دیا کہ جس بندے نے اس کلمے کے مطابق عقیدہ بنا لیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور ابو طالب نے انکار کر دیا تھا، وہی توحید والا کلمہ، جس بندے نے اس کلمے کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا آخرت کے اندر، اس کو کوئی جو ہے نا پرواہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت زبیر کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت زبیر ابن العوام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد بھائی ہیں، پھپھو کے بیٹے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں، صدیق اکبر کے داماد ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن زبیر کے والد ہیں. اور حضرت فاروق اعظم نے جو کمیٹی بنائی تھی نا اپنے بعد 6 بندوں کی کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ نامزد کر لینا، اس کمیٹی کے اندر حضرت زبیر کا نام بھی تھا. ایک دفعہ کسی نے افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو گیا، تو یہ چھوٹے سے تھے تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار نیام سے نکال لی اور دوڑ کر رسول اللہ کی تلاش میں آگے جا رہے ہیں. سامنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا، دیکھا کہ زبیر بڑے بپھرے ہوئے ہیں، تلوار کو لہرا رہے ہیں. فرمایا زبیر خیر تے ہے ہی؟ اچھا آپ؟ بڑے ہی خوش. یا رسول اللہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے، تو پھر جو ہے میرا تو دماغ جو ہے اپنے ٹھکانے پر نہیں رہا. تو اسلام کے نام پر سب سے پہلے تلوار نکالنے والے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے ساتھ میں نے سب سے پہلا جو تیر چلایا تھا نا اس اسلام کے نام پر وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے تلوار انہوں نے نکالی تھی اسلام کے نام پر. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ جو ہے نا اسلام سے پہلے بصرہ شہر میں تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. تو آگے سے کوئی راہب ملا. راہب نے پوچھا یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور جی مکہ سے آ رہا ہے. اچھا مکہ کا اپنا شہری کوئی اس کے اندر ہے؟
یہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے کہا ہاں جی میں مکے کا شہری ہوں۔ اس راہب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے مکے کے اندر؟ کہا نہیں ایسا تو کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا، کیوں خیریت تو ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگا وہ راہب کہ اب وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے کے اندر اس نبی آخر الزمان نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے۔ میں نے تورات اور زبور اور انجیل کے اندر یہ پڑھا ہوا ہے، تو لہذا ایسا کرو واپس چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نبی کے ہاتھ پر اسلام آپ سے پہلے کوئی اور قبول کر لے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جاؤ اور جا کر مکہ میں اگر اس نبی نے اسلام کا نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو جا کر کلمہ پڑھ لو۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں جس وقت میں واپس آیا تو آ کر پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی اسلام تو نہیں لا چکا؟ تو لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق اسلام قبول کر چکا۔ تو کہتے ہیں میں صدیق اکبر کے پاس گیا، صدیق اکبر نے فرمایا آؤ میں تمہیں لے چلوں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر انہیں لے کر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر انہیں بھی مسلمان کیا۔ احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جب تیروں کی بچھاڑ آ رہی تھی تو یہ رسول اللہ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو کہ تیر جو ہے مجھے لگ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ جائیں۔ تو رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ آج احد کا سارا دن وہ طلحہ نے لوٹ لیا، باقی لوگ اپنی اپنی حفاظت کرتے رہے اور طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ بلکہ رسول اللہ کا فرمان بھی ہے یوم العہد الیوم کلہ لطلحہ، کہ آج کا سارا دن جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ طلحہ ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ طلحہ لے گئے ہیں۔ رسول اللہ کے ساتھ ان کا ایک رشتہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے ہم زلف ہیں، رسول اللہ کی ایک بیوی ہیں ہماری اماں جان ہیں، ان کی ایک بہنہ تھیں حضرت حمنہ بنت جہش، اور رسول اللہ کی جو بیوی تھی ان کی بہن، ان کا کیا نام ہوگا؟ حضرت زینب بنت جہش۔ تو زینب بنت جہش کی جو بہن تھی حمنہ، یہ اس کے خامد تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے۔ ان کی بیوی ہیں ام ابان۔ یہ واقعہ جب بھی میں سناتا ہوں نا تو نیچے سے رپورٹ بڑی بہتر آتی ہے ہماری خواتین کی طرف سے، ان دن کے واقعہ ضرور سنایا کرو۔ ام ابان ان کی بیوی کو کئی لوگوں نے پیغامات بھیجے، نکاح کے انہوں نے قبول نہیں کیا، بالآخر حضرت طلحہ نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان کی کون سی چیزیں تمہیں پسند ہیں، بعد میں جب کسی نے پوچھا کہ کون سی چیزیں تمہیں پسند ہیں، کہنے لگے کہ یہ تو آسمانوں کے فیصلے تھے کہ میرا ان سے نکاح ہو گیا، لیکن طلحہ کی کچھ چیزیں مجھے بڑی ہی پسند ہیں اپنے خامد کی۔ کیا؟ کہتے ہیں کہ ایک ان کی صفت یہ ہے کہ جب بھی گھر میں آتے ہیں تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں، ہمارے اندر بعض لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو ایسے جیسے تھانے دار، ہاں بچے دبک کے بیٹھ جائیں، اہلیہ جو ہے وہ بیچاری سہم جائے، تھانے دار کا رچ آ گئے۔ تو فرماتی ہیں کہ طلحہ کی یہ صفت کہ جب بھی گھر میں آتے ہیں تو ہنستے اور مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب گھر سے رخصت ہوتے ہیں تو تب بھی بڑے خوشگوار ماحول میں اور مسکراتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں۔ اور فرماتی ہیں کہ طلحہ سے جب کوئی مانگو تو طلحہ بخل سے کام نہیں لیتے، پوچھتے نہیں کہ پیسے منگدی پئی ہیں تو خرچ کتنے کرنے نے لوڑ کی پہ گئے۔ طلحہ جو ہے یہ بخل سے کام نہیں لیتے، اور نہ مانگو تو پھر انتظار میں نہیں ہوتے کہ مانگے تو میں دوں، یعنی نہ مانگو تو بن مانگے بھی دے دیتے ہیں۔ اور اگر میں ان کی خدمت کروں تو آگے سے شکر گزاری کے کلمات کہتے ہیں۔ میں غالباً حضرت تھانوی رحمہ اللہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی مرید نے ان کی دعوت کی، دعوت پہ گئے، کھانا کھایا، کھانے کی بڑی تعریف کی، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب کے سبق میں کہ سنت اعمال میں یہ ہے کہ کھانے کی تعریف کریں، کسی کے گھر جائیں تب بھی، اپنے گھر کا کھانا ہو تب بھی اہلیہ کے سامنے کھانے کی تعریف۔ تو وہ اللہ والے جو تھے بزرگ، انہوں نے کھانے کی بڑی تعریف کی کہ یار بڑا اچھا کھانا بنا ہوا ہے، تو پردے کے پیچھے سے رونے کی اور سسکیوں کی آواز آئی۔ پوچھا تو
وہ میزبان کی اہلیہ تھیں. کہا بیٹا کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہیں؟ کہا جی 15 برس یا جتنا بھی عرصہ بتایا, اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں اس کے نکاح میں آئی ہوں, تو اس نے آج تک میری تعریف کے اندر ایک جملہ بھی نہیں بولا, ایک جملہ بھی نہیں بولا. یار کتنی عجیب بات کہ ہم ہوٹل پہ جائیں تو وہاں پر چند پیسے دے کر یا روپے دے کر یا ہزاروں روپے دے کر روٹی کھائیں اور وہاں ان کے لیے تعریف کے جملے بول دیں اور گھر والی کے لیے یہ جملہ نہ بولیں. بڑی ناقدری اور نہ شکری والی بات. جی ہاں ٹپ بھی دیں تجربہ واہ ہے تھوڑا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ نہ مانگو تو نہ مانگو تو پھر جو ہے انتظار نہیں کرتے, بن مانگے دے دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ خدمت کرتی ہوں تو شکر گزاری کرتے ہیں, اور اگر کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو بغیر معافی مانگے مجھے معاف فرما دیتے ہیں. تو ان کی یہ صفت جو ہے یہ مجھے بڑی پسند ہے. انہی میں ایک شخصیت جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کو بھی اسلام لانے سے پہلے جو ہے خواب آئے, جن خوابوں کے اندر انہیں بھی یہ زیارت ہو گئی. اور احد والے دن یاد ہوگا واقعہ, جنہوں نے پچھلے سال شریک ہوئے تھے, آج بھی ایک ساتھی کہہ رہا تھا جی کچھ نئے واقعات بھی سنایا کریں. میں نے کہا کہ پھر آپ کے حافظے بڑے قوی ہوں گے, میرا حافظہ تو اب کمزور ہو گیا ہے, وہ پچھلے بھی میں تو بھول جاتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں تو یاد آتے ہیں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. اللہ کے نبی انہیں تیر پکڑا رہے ہیں. حضرت سعد جو ہے کمان میں ڈال ڈال کے تاک تاک کے تیر لگا رہے ہیں کافروں کو, اور رسول اللہ تیر انہیں پکڑاتے ہیں اور زبان مقدس سے یہ جملہ نکلتا ہے, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیرے اوپر میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں, ان کو تاک تاک کے مار. تو یہ وہ صحابی ہیں. باقی تو سارے صحابہ رسول اللہ سے یہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جزوی فضیلت ان کی کہ پورے صحابہ کی صف میں یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ بھی قربان ہو. ان کی والدہ کو جب پتہ چلا کہ سعد جو ہے وہ صحابی ہو گئے, اس نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے, والدہ پریشان. والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا کہ میں اس وقت تک کھانا پینا نہیں کروں گی جب تک سعد واپس اپنے دین میں نہیں آئے. ایک دن گزر گیا, رات بھی گزر گئی. حضرت سعد بھی چھپ چھپ کے دیکھتے رہے کہ امی راتی کدھر دال آ نہ لوے کھان پین. ہاں نہیں ایسا ہوا. دوسرا دن کمزوری بڑھ گئی. تیسرا دن بھی آ گیا. والدہ کے ترلے منت کر رہے ہیں کہ اماں جان کھا لیں پی لیں, اچھا بعد میں کریں گے بات. تو جب ماں بھی جو ہے ڈٹی رہی, 3 دن ہو گئے. بالآخر حضرت سعد نے پھر اپنا فیصلہ سنایا. فرمانے لگے اماں جان آپ مجھے بڑی پیاری ہیں, آپ مجھے بڑی ہی پیاری ہیں, اور میرا پیار آپ کے ساتھ اس سے پہلے آپ خود سمجھتی ہیں کہ آپ مجھ سے اور میں آپ سے کتنا پیار کرتا تھا. لیکن امی جان اب کان کھول کے سن لیں, آپ تو ایک ماں ہیں نا, اللہ کی قسم آپ جیسی سینکڑوں مائیں بھی ہوں تو محمد عربی کے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. سعد اپنے دین کے اندر اپنے دین کو چھوڑ کر واپس پچھلے دین میں نہیں آئے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. انہی کے اندر ایک حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں, غفار قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے غفاری بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, یہ بھی بڑے خوش ہوندے نے کہ اسی حضرت ابو ذر دے قبیلے چوں. بڑی اچھی بات ہے جی, اللہ ہم سب کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے. اللہ اللہ. حضرت ابو ذر غفاری نے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, غفار قبیلے سے. بت پرستی کے اندر جو ہے نا ان کا قبیلہ سارا ڈوبا ہوا ہے, اور یہ بت پرستی سے بیزار ہو گئے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا, انیس یا انیس, ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حالات کا جائزہ لے کے آؤ. وہ آ کر جائزہ لے گئے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی زبان سے آج تک ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا. وہ بندہ جو ہے نا اپنے معاملات میں بھی بڑا کھرا ہے, لیکن اب بات وہ اتنی سخت کر گیا ہے کہ اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں.
وہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، وہ کہتا ہے یہ جتنے 360 رکھے ہوئے ہیں، کوئی کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی بیٹے دیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کرنے والا کلا اللہ ہے۔ لیکن یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں، انہیں تسلی نہیں ہوئی، خود چلے جاتے ہیں، پھر جا کر مکہ میں بیت اللہ میں پہنچتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے شاید بتائیں گے نہیں، انتظار میں ہیں، سارا دن ادھر بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، کوئی بات جو ہے نا مطلب کی نہیں ملی۔ شام کا وقت ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا ہاں بھائی مسافر معلوم ہوتے ہو؟ جی میں مسافر ہی ہوں۔ ٹھیک ہے آ جاؤ پھر میرے گھر چلتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ انہیں گھر لے کر چلے گئے، کھانا کھلایا، بستر دیا، سو گئے، صبح ناشتہ کروایا، اٹھ کر پھر بیت اللہ میں سارا دن ادھر بیٹھے رہے، بیٹھے بیٹھے سارا دن گزر گیا۔ رات ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ نے دوبارہ پوچھا ہاں جی مقصد کوئی نہیں پورا ہوا؟ جی نہیں پورا ہوا، رات ہو گئی، آ جاؤ پھر چلتے ہیں۔ دوسری رات بھی گزر گئی، تیسری رات کو بھی سیدنا علی المرتضیٰ جب لے کر گئے تو پوچھا کہ بھائی مسافر آدمی آپ اپنا مقصد بتاؤ، ہو سکتا ہے میں آپ کا مقصد پورا کر دوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میری آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ شخص جس نے دعوی نبوت کیا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمانے لگے آپ شکر ہے ٹھیک جگہ پہ آ گئے، شکر کرو کسی اور کے ہتھے نہیں چڑھ گئے، حالات بڑے سخت خراب ہیں مکے کے۔ اچھا اب ایسا کرنا، میرے پیچھے آپ نے آنا ہے تو یوں آنا ہے کہ میرا اور آپ کا جیسے کوئی تعلق نہ ہو، اور بالکل اجنبی بن کے آنا ہے، اور ذرا فاصلے پہ آنا ہے۔ تو جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے میں آپ کو ادھر لیے چلتا ہوں۔ تو بالآخر جس وقت یہ وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، تو جس وقت یہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر اب واپس چلے جاؤ۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ ادھر سے نکلے سیدھے بیت اللہ میں آئے، اور بیت اللہ کے اندر آ کر وہی اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا اقرار کر لو کہ اس کائنات کے اندر سچا اور برحق معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں۔ لوگوں نے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اتنے میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ دے بندو کس کو مار رہے ہو؟ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے، تمہارے تجارتی قافلے اس طرف سے جاتے ہیں، اگر اس بندے کو کچھ ہو گیا تو تمہاری تجارتی شاہراہ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے چھڑوا دی، لیکن حالت بڑی خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رات کو ٹھہرے رہے، صبح اٹھ کے پھر یہی تبلیغ کر دی، لوگوں نے پھر پیٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن تو اور حالت نازک ہو گئی، پھر حضرت عباس نے آ کر بیچ بچاؤ کیا اور چھڑوایا۔ پھر ادھر سے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور رسول اللہ سے اجازت مانگی، تو اللہ کے نبی نے انہیں 2 وصیتیں کی۔ فرمایا ابو ذر لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، ابو ذر جتھے اللہ دا کلمہ آ جاوے، اللہ کے معاملے کے اندر کسی سے نہیں ڈرنا۔ لا یخافون لومۃ لائم کا مصداق بن جاؤ، کچھ بھی کوئی کہے تمہیں، پاگل کہے، دیوانہ کہے، ملامت کرنے والے تیرے اوپر جملہ کسیں گے، لیکن تم نے ان کے جملوں کا خوف نہیں کرنا۔ یہ ایک نصیحت۔ دوسری قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر کلمہ حق کہنا ہے پاویں جڈا بھی کڑوا کیوں نہ۔ رسول اللہ نے یہ وصیتیں فرمائیں، اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر اپنے دیس کو چل پڑے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں جن کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ القرآن من 4، کہ میرے علاوہ قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہو تو ان 4 بندوں سے سیکھنا، اور ان 4 بندوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام بھی ہے۔ خادم خاص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم خاص، اور واقعی خادم خاص ہے۔ بعض خادم خاص تو سردردی بھی بن جاتے ہیں نا، وہ کوئی بزرگ بیمار ہو گئے، عیادت کرنے والے آ رہے ہیں، 2 اٹھ رہے ہیں، 3 آ رہے ہیں، وہ 3 اٹھے 2 اور آ گئے۔ اب بزرگ بیچارے جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں
کہ طبیعت خراب ہے، آرام کرنا ہے، وہ خادم خاص جو تھا ان کا، اس نے محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت جی، وہ بھی چمبڑ کے نال ہی بیٹھا، کہنے لگا حضرت جی جے اجازت ہوئے تو کنڈی نہ مار چھڑا۔ تو بزرگ فرمان لگے تو کم ضرور کر، لیکن ماری باہروں کنڈی، اندروں نہیں مارنی، باہر سے کنڈی لگا دینا۔ تو حضرت جو ہے نا یہ خادم خاص ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اور وضو والا لوٹا وہ انہی کے پاس ہوا کرتا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس شاگرد کے پاس یہ دو چیزیں کہ جو شاگرد ہر وقت جو ہے وہ خدمت عالیہ کے اندر موجود ہو، اور پھر انہیں یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ابو لہب کی بکریاں چرا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوا ہے، تو انہوں نے دودھ مانگا صاحبین نے، تو عبداللہ ابن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بھائی دودھ دے دو ہمیں، پیاس ہے، مسافر ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے بھائی میں تو امین ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو چرواہا ہوں، میں تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا۔ قربان جائیں جی، کتنے بڑے امانت دار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری، کھیری بکری ہو جو دودھ نہیں دیتی، اس کو لے کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسا ہی کیا، ایک بکری جو دودھ بالکل نہیں دیتی تھی اس کو خدمت اقدس میں لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیار بھرا دست مبارک اس کے اوپر پھیرا، اور اس بکری کے تھن جو ہیں وہ دودھ کے ساتھ بھر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں کہ میں چرواہا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، کبھی دودھ اس نے دیا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سیر ہو کے پیا، صدیق اکبر نے بھی سیر ہو کے پیا، اور اس کے بعد پیالے میں بچا ہوا جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا دعوت ہے؟ فرمایا میری دعوت ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ فرمایا جی میں اس دعوت کو قبول کروں تو کیا میں قبول کر سکتا ہوں، حلقہ اسلام میں آ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسی وقت مسلمان ہو، اور جب رسول اللہ رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے بھی کوئی نصیحت کر چھڑو، مجھے کیا کر دیں، کوئی نصیحت کر دیں، کوئی بات بتا دیں جس کو میں پلے باندھ لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سر مبارک پہ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک فإنک غلام معلم، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اندر برکت دے گا، تو ایک سیکھا سکھایا غلام ہے۔ اور پھر جس وقت مسلمان ہوئے، آزادی حاصل کی، اور پھر رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور ایسے چمٹے کہ ساری زندگی وقف کر دی ہے، اور حدیثیں سننے میں بڑے انہماک سے کام لیتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا، ان کی بھی جزوی فضیلت، آپ نے ایک دفعہ فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، لوگو جو حدیث عبداللہ ابن مسعود بیان کرے تصدیق کیا کرو کہ سچ کہہ رہا ہے، سچی حدیث سے کرتا ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، لیکن جسم کے دبلے پتلے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ کی مسواک لینے کے لیے درخت پہ چڑھے، تہبند جو ہے یہ اونچا ہو گیا، پنڈلیاں جو ہے ننگی ہوئیں، دبلی پتلی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں۔ تو صحابہ نے دیکھ کر مذاق کیا اور جملہ کسا، فرمایا عبداللہ پتہ نہیں اتنے کی لین چڑھیا ہے، دو مسواکاں تے اندے کول اگے ہی موجود نہیں۔ ہاں ہم مرتبہ تھے نا، مذاق کر سکتے ہیں، ہم مرتبہ تھے، ہم منصب تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اب ابن مسعود کی پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی پنڈلیاں ترازو میں رکھ دی جائیں ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے کے اندر دنیا و ما فیہا کو رکھ دیا جائے، تو عبداللہ ابن مسعود کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو۔ یہاں پر آخری بات، یہ تو ایسے لوگوں کے تذکرے ہیں کہ یقیناً آپ بھی بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور دل نہیں کر رہا کہ ان کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر، لیکن وقت پورا ہو گیا ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں اس کورس کے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ ان کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی، فتوے بازی نہیں ہوگی، تنفر والا معاملہ نہیں ہوگا، کسی کو برا بلا نہیں کہا جائے گا، فرقہ واریت پر مبنی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ باتیں ساری ہو چکی ہیں۔ لیکن ایک بات کہ جہاں فقہی مسائل آتے ہیں نا، وہاں پر ایک موقف جو ہے یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے
تاکہ فقہی مسائل کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ہمارے جو فروعی مسائل ہیں، یہ رفع الیدین والا مسئلہ ہے، آمین والا مسئلہ ہے، شدت نہیں ہونی چاہیے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یا ادھر سے کوئی کہے کہ جو کرتا ہے اس کی نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے دلائل دیے جاتے ہیں کہ وہ شدت والا پہلو نہ رہے، پتہ ہو کہ دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت آپ نے سن لی کہ آپ نے فرمایا کہ ما حدثنی ابن مسعود فصدقوہ، کہ عبداللہ ابن مسعود جو حدیث بھی بیان کریں اس کی تصدیق کیا کرو کہ بالکل سچ کہہ رہا۔ کوفے کے لوگ آئے حضرت عمر کے پاس کہ کوفہ اس وقت ایک فوجی چھاؤنی بن چکا ہے، تو آپ ہمیں کوئی ایسا بندہ دیں، ہر مسئلے کے لیے ہم مدینے نہیں آ سکتے، آپ کوئی ایسا مسئلہ بندہ دے دیں کہ جس کے علم پر آپ کو بھی اعتماد ہو۔ تو حضرت عمر نے ابن مسعود کو بھیجا اور ساتھ کوفے والوں سے کہا کہ یہ بندہ میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جس کی مجھے مدینے میں ضرورت ہے، کئی مسائل میں اس سے رجوع کرتا ہوں، تو یہ بندہ میں تمہیں وہ دے رہا ہوں کہ جو مجھے بھی ضرورت ہے لیکن میں تمہیں ترجیح دے رہا ہوں۔ کوفے کے اندر گئے، یہ حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت سیاستہ کے اندر بھی ہے کہ اپنے شاگردوں کی پھر جماعت بنائی، وہاں پر رسول اللہ کی احادیث کو عام کیا۔ تو ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کے نبی والی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کی۔ تو اس لیے یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر دونوں طرف سے حدیث ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والی حدیث بھی صحیح حدیث ہیں، لیکن وہ پہلے کی ہیں، اور جو نہ کرنے والی ہیں یہ بعد کی ہیں۔ اس طرح کا موقف اپنانے میں دونوں روایات پر بندہ جو ہے نا وہ ایمان رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فرقوں اور فرقیوں سے بچا کر اللہ تعالی سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیلاب زدگان کے لیے آج دعا کریں۔ آج کی رات یہ خاص کر کے ہماری اس پٹی کے لیے، ہمارے اس علاقے کے لیے آج کی رات بڑی اہم ہے۔ مغرب سے پہلے میرا جن سے رابطہ ہوا، انہوں نے بتایا کہ مرالہ کے مقام پر اب جو ہے پانی کی سطح نیچے ہو چکی ہے، اور اس سے آگے ہیڈ خان کی آتا ہے تو اس پر بھی پہلے کی نسبت جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے، لیکن یہ ہیڈ قادر آباد والا معاملہ جو تھا یہ ابھی تک جو ہے پانی بپھرا ہوا ہے، اور وہ بڑا ریلا جو ہے یہاں سے نکل رہا۔ 9 لاکھ کیوسک اس کی کیپیسٹی ہے، اور 10 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پانی چل رہا۔ جب یہ خبر سنی کہ وہ پرلی طرف والا بند انہوں نے توڑ دیا ہے، وہ جب پل کراس کرے نا تو اب سڑک نئی بھی بن گئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں سوراخ سڑک کے اوپر بنے ہوئے، تو وہ جگہ اسی لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ سنا کہ وہ انہوں نے جو ہے سڑک بند اڑا دی ہے، تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ اب بہتر نہیں ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، عوام کو تو اس کا 1% بھی فائدہ نہیں ہوا، البتہ عوام کو نقصان ہوا ہے۔ یہ اس لیے اس کو اڑایا ہے کہ وہ جو ہے نا بند بیراج وہ محفوظ رہے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی کم ہے اور یہ ریلا زیادہ ہے، پانی جو ہے ادھر سے آئے۔ اب وہ جدھر سے جائے گا پانی، ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی فصلوں کو بھی نقصانات، اور وہ ادھر سے ہو کہ پھر اس نے دریا میں ہی آ جانا ہے، پانی کی مقدار تو اتنی ہی ہے۔ تو بہرحال آج رات بڑی اہم ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے، آگے بھی جائے گا تو ہمارے ہی بھائی ہیں، بس ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اپنی چولیاں پھیلائے، اپنے ہاتھ اٹھائے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس وقت جتنے بھی متاثرین سیلاب ہیں، اے اللہ ان کے مال کی، ان کی جان کی، ان کی عزت و آبرو کی ہر لحاظ سے ان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ جانی اور مالی نقصان سے انہیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ اس بکھرے ہوئے پانی کو
اے اللہ اپنے رحمت کے ساتھ کنٹرول فرما لینا، اے اللہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ ہم اہالیان حافظ آباد جتنا بھی شکر ادا کریں ہم شکر ادا بھی نہیں کر سکتے کہ تو نے ہمیں اس ریلے سے بچایا ہوا ہے، ان سیلابوں سے بچایا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جن کے نقصانات بیچاروں کے ہو چکے، سیالکوٹ کے اندر، نارووال کے اندر، پیچھے جن بستیوں سے یہ گزرا، اے اللہ ان بیچاروں کے نقصانات اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما دینا۔ اے اللہ سب کو رزق حلال نصیب فرما دینا۔ اے اللہ کسی کا حق کھانے سے محفوظ فرمانا۔ ہمارے بھائی ریاست صاحب ان کے دوست ہیں، ان کی اہلیہ کا آج آپریشن تھا، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے اے اللہ تو سب کی حاجات سے واقف ہے، اے اللہ ان کی حاجات کی تکمیل فرما۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا